اور فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میرا خاندان اپنے خاندان سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ وہ اپنے خاندان سے بڑھ کر میرے خاندان سے پیار کرے، وہ اپنے چچاؤں سے بڑھ کر میرے چچاؤں سے پیار کرے، وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار کرے، وہ اپنے نواسے نواسیوں پوتے پوتوں سے بڑھ کر میرے بچوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے، تو پھر ایمان مکمل ہوگا۔ اولاد رسول کا پیار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی محبت، یہ تکمیل ایمان ہے۔ اس کو جوش خطابت نہ سمجھا کریں، اس کو اس طرح نہ لیا کریں کہ جناب یہ شاید خطیب صاحب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہنا ہی تھا۔ اور پھر ایک بات اور، حضور سے پیار کرے اور نبی پاک کی اولاد سے پیار نہ کرے، تو حضور نے تو اس حدیث میں جمع کر دیا اپنی اور اپنی اولاد کا پیار۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بندے کا آدھا چہرہ مسکرا رہا اور آدھا نہ مسکرا رہا ہو؟ آدھا چہرہ مسکرا سکتا، چہرہ جب بھی مسکراتا ہے پورا ہی مسکراتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک سے پیار ہو اور حسن سے پیار نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور سے پیار ہو اور امام حسین سے پیار نہ ہو، امام حسن سے پیار۔ آدھے چہرے مسکرایا نہیں کرتے، بس سمجھ لو ایمان اسی کا مکمل ہے جسے مدینے والے محبوب سے بھی پیار ہے، حضور کی اولاد سے بھی پیار ہے، اصحاب پیغمبر سے بھی پیار۔ یہ جب تک نہیں ہوگا ایمان مکمل۔ ہمارا مضمون ہے عظمت اہل بیت۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہو، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی، پیار کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ادب ہی ہوتا ہے۔ اماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، بیگم صاحبہ نے ایم اے بی ایڈ اس کے بعد ایم فل میں داخلہ لیا ہوا ہے، ادب کس کا کرنا ہے، بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، اسے تو ایم اے کیا ہوا ہے، بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے، ایم فل کر رہی ہے، اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا ہے۔ اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو، عمدہ قرآن پڑھتی ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے، پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں پہ نہیں چاہیے۔ یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب۔ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی جج، اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی۔ فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے، اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے، حالانکہ مطلب یہی ہے۔ اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہیں۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے، یہ تو کہہ دے کہ بیٹا، اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے، جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام، وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے، جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے، جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے۔ جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے، تو کچھ لکھ رہے تھے۔ علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں، بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا، شاگرد تھے۔ باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے، وہ بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں، بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا، شاگرد چوپ رہے، چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی، ڈھونڈا سارا کچھ، پھر سے کام شروع ہوا، چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے، امام صاحب پھر اٹھے، پھر سارا کچھ بکھر گیا، شاگردوں نے برداشت کیا، سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی، شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے،
شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا، اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا. دور بڑا منفرد آ گیا. تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا، حوصلہ، وہ جواب دے گیا. بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا. جب وہ بچہ پھر آیا، امام صاحب بوڑھے آدمی تھے، گھٹنوں میں درد بھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھتے، چیزیں ساری بکھر جاتی. وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے، تکلیف سے اٹھے. امام ابو یوسف عرض کرنے لگے حضور یہ بچہ ہے، اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی، تو 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا، آنے دو. کہ حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے. اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے. سن لو، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. بے اصلاں نال، میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا، یہ 100 دفعہ ہے میں اٹھوں گا. میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے، یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا. میرے اہل بیت سے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا. میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا. میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا. اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو. حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. علی کا ذکر بھی عبادت. اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی، بات ختم ہو جاتی. پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا، بلکہ 1.5 صفحہ ہے، فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں. حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے. آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر، یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے. کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا، خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا. فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، بات ہی ختم کر دی. عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل، عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل. حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا، میں اسے. اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا، تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے، یہی سب سے بڑا صلہ ہے. بیدم شاہ وارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. میں حضور کے سامنے. تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا. تو پتہ یہ چلا خدمت سادات، ان سے پیار کرنا، اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھیں. مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے، ہمیشہ.
جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھے. میرے رسول کریم علیہ السلام نا ذرا اعزازی وقت دیتے تھے. یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے, سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے. ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا, لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزارو. بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے, یہ تو ساتھ ہی تو ہے. تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے. فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے, ایک شخص کے سونے کی جگہ تھی. حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں. یا رسول اللہ, پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے. میں نے عرض کی حضور اب کو دقت ہوگی, کیسے سوئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا. کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے, میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا, میں ڈال کے دیتی تھی. بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ. فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا, میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے, پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا, آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا. اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے, پر یہ خالی نانا نہیں نا, یہ امام الانبیاء بھی ہیں, یہ امام الانبیاء بھی ہیں, یہ سرور کون و مکان. ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کے حکم سے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو, فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے. تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی, کپڑے تبدیل کرا رہی تھی. مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تھے واپس آپ پہلے کپڑے بدل, تو ذرا دیر ہو گئی. تو نبی پاک بے چین ہو گئے, میں حسن آ کیوں نہیں رہا, میرا ملنے کو دل ہے. فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا. جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے. تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. میرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما, جو ان سے پیار کرے اس سے بھی. ہمارے بزرگوں کو نا اہل بیت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اصحاب کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی. تو امام حسین آئے مسجد نبی میں, حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے, مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے. امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عمر نیچے اترو, میرے نانا کا منبر ہے. حضرت علی نے بازو تھاما, کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے, خطبہ ہو رہا ہے, لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں, اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا؟ لیکن جہاں ادب ہے وہاں ادب ہے. حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو, بیٹھ جاؤ. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں, یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے, آپ نہیں بیچ میں ہیں, آپ ہٹ جائیں, میرا اور حسین کا مسئلہ. کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو میرے نانا کا منبر ہے. اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے, جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے, جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے, وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے. عمر اترو میرے نانا کا منبر ہے. فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر, منبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے. ختم ہو گئی بات. تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے منبر پہ بیٹھ جا. تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی, کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میرے نانے کا کوئی منبر نہیں یار, میں تو اونٹ چرانے والے کا, میرے نانے کا کوئی منبر ہی کوئی نہیں, تو کدھر جاؤں؟ امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں منبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں؟ کہا نہیں. چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے منبر پہ بیٹھ جاؤ, اور میرے نانا کے منبر پہ بیٹھ جاؤ. مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں,
اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے، طاقت ہے تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے، یہ وارفتگی، یہ ذوق، ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین فی الحدیث، یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں۔ یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے، حدیثیں سننے والے سینکڑوں لوگ، حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہوئی تھی، امام علی مقام ابھی نوجوان تھے، امام حسین نہ آئے، بارش ہوئی، چھوٹے چھوٹے گڑھے مدینہ منورہ میں، تو ان میں پانی کھڑا تھا۔ امام حسین نے نا قدم رکھا زمین پہ تو آپ کے پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی۔ مٹی بھی کیا تھی، مدینے کی مٹی تھی، مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی۔ شاگرد کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جا ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کر دے، کسی کو بھی کہہ سکتا ہے۔ اور پھر بندہ پڑھا رہا ہو، بیٹھا ہو، اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی قد کاٹ ہے، بڑی بات ہے میری، وہ پھر اس طرح ادب اداب کرے۔ جب امام حسین نے قدم رکھا نا زمین پہ مٹی لگ گئی، تو اب شاگردوں کا منہ اس طرف تھا، حضرت ابو ہریرہ کا ادھر تھا، وہ دیکھ رہے تھے۔ تو جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے، خود اٹھے، شاگردوں کا حلقہ چیرتے ہوئے گزرے اور امام علی مقام کے نا پیروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی داڑھی سفید، امام حسین کی کالی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے۔ پیر، حضرت امام حسین نے قدم پیچھے کھینچے اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں تو جوان ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، کہنے لگے حسین میں کالی داڑھی کا ادب نہیں کر رہا، میں خون رسول کا احترام کر رہا ہوں، میں خون رسول کا ادب کر رہا ہوں۔ یہ نبی پاک کا خاندان، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اس خاندان نبوت کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں آنکھوں میں عزت رکھنا، ان کے لیے شفقت کے بازو کھولنا، یہ چیز اللہ کو بھی راضی کرتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتی ہے۔ فقیر آتا ہے ہمارے دروازے پہ مانگنے، آگے بھلا کیا کہتا ہے، تیرے بچے جیتے رہیں، پیسے بچے کماتے ہیں کہ ابا جی؟ دینے کس نے؟ بچوں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اسے کہنا چاہیے اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے، کمانے والا زندہ رہے۔ وہ کیا کہتا ہے، بچے، بھائی پیسے بچوں نے کمائے ہیں، کوئی بچوں نے دینے ہیں، تیرے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے بچوں سے بھی پیار کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، جو جس کے بچوں سے بھی محبت کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ پیارا لگتا ہے۔ تو میرے بھائی جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا احترام کرے، جو حضور کی نسل پاک کا ادب کرے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ اگر کچھ سید شاگرد آتا تھا نا، سید زادہ، تو اعلیٰ حضرت اس طرح کرتے تھے کہ جہاں استاد بیٹھتا ہے وہاں اسے بٹھاتے تھے، اور جہاں لائنوں میں پھٹیوں پہ شاگرد بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں خود بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے شاہ جی یہ آپ کے گھر کا ہی ہے سارا کچھ، چلو ڈیوٹی ہماری لگ گئی تھی بتانے کی تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، یہ آپ کا ہی ہے۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوئی سید زادہ آتا تھا تو آپ تخت سے اتر آتے تھے، اس کو تخت دیتے تھے، کرسی دیتے تھے، اس پر بٹھاتے تھے۔ اب تو خشکی ہے، تو نہ استاد کا ادب ہے، نہ عالم کا ادب ہے، نہ سفید داڑھی والے بزرگ کا ادب ہے، تو باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستان سرائی۔ ادب والا آدمی سمٹا ہوا ہوتا ہے، ادب والا بندہ مہذب آدمی ہوتا ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پہ شرم ہوتی ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑی ساری آزمائشیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں خود قیامت کے دن اسے صلہ عطا کروں گا۔ یہ حدیث مولا علی شیر خدا سے روایت ہے، اور جو اگلی حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے، اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی راوی ہیں۔ اور ذرا جملے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں، پچھلی حدیث میں اہل بیت کا لفظ تھے، یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جو شخص بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے، میرے دادا کی اولاد کے ساتھ، فرمایا جو بھی عبد
عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے. اور یار سننا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، میں مثال دے کے بات سمجھانے لگا ہوں. بچے کسی جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو باپ جاتا نہیں کنٹین پہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ میرے بچے جو مانگے دے دینا، مہینے کے بعد بل بنے گا تو میں ادا کر دوں گا، یا جو مانگے دے دینا. ٹیچر سے کہتا ہے بچے کو چیزیں دے دینا، پیسے میں دے دوں گا. میرے جو بچے ہوئے، دیکھو حسن، دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو بیان کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی، فرمایا اس کا صلہ مجھ پر لازم ہے، اور صلہ میں اسے تب دوں گا جب قیامت میں میری اور اس کی ملاقات ہوگی. جب قیامت میں میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں خود اسے صلہ دوں گا، میں خود اسے صلہ دوں گا، میں صلہ دوں گا. قربان جائیں اعلیٰ حضرت بریلوی پر. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو حضور نے دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا ہے. فرمانے لگے اتنا تھوڑا ہے کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا. تو یہ بہت بڑا صلہ نہیں کہ جو حضور کی اولاد سے پیار کرے وہ قیامت میں حضور سے ملے گا. جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر، تو وعدہ کریں دیدار کا، جان دینے کو تیار ہے. فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے مجھ پر لازم ہے صلہ دینا جب وہ مجھ سے ملے گا. اور یارو کھل کے پیار کرو میرے محبوب کی اولاد سے، سیدہ پاک سے، شیر خدا سے، امہات المومنین سے، حضور کی شہزادیوں سے، نبی پاک کے حسن سے، حضور کے حسین سے. یار تو بات سمجھنا، کسی کو چنبیلی کا پھول پسند ہے، کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے. مدینے والے رسول فرمانے لگے یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، پھول حضور سونگا کرتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا، اس چمنستان نے کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین. بس کسی نے سادی بات کہی، پریشاندار کہہ دی. اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. یہ چھل کے آپ کی طبیعت بتائے ان دنوں میں کہ آپ کو حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے، آپ کو نبی پاک کے خاندان سے بڑا ہی پیار ہے. اور یاد رکھیں حضور کی اولاد سے پیار کاری ہو سکتا ہے جس کے سینے میں ابو بکر صدیق بھی رہتے ہوں. ہمیں تو حضور کی اولاد کا ادب بتایا ہی فاروق اعظم نے، یہ سبق پڑھایا ہی عثمان غنی نے. وہ بڑے نا سخت مزاج، اصولوں پر پابند آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. خاندان کے ایک دو لوگ ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، تو آپ نے نا عملے کے لوگوں سے کہا آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا، یہاں کوئی اقربا پروری نہیں چلے گی، خبردار کوئی قریب نہ آئے. لیکن ایک دن نا امام حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے. جناب عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا امام حسن کی اولاد ہے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ممبر چھوڑا، تخت چھوڑا، شہزادے کو تخت پہ بٹھایا، پھر دونوں آنکھوں میں آنسو اور دونوں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے شہزادے آج کے بعد آپ نے آنا نہیں، کوئی حکم ہو تو رکھا لکھ دیں، اور اگر پھر بھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے حکم کر دے، عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس حاضر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت نبوت کا پیار عطا فرمائے. آخر دعوانا